الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور انہیں خود اپنی زیارت سے مشرف کرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ واقعہ معراج ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی اگلی صبح جب صحابہ کرام سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو کفار نے آپ کی بات کو یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تصدیق میں انہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا حال بیان فرمایا اور راستے میں مسافروں کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر جب کفار نے آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی جب تحقیق کی تو سب کچھ ویسے پایا جیسے آپ نے بیان فرمایا تھا۔ واقعہ معراج کو سن کر کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جا کر وہ سب کچھ کہا جو آپ نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اگر نبی کریم یہ بیان فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً سچ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے کے سبب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے براق پر سوار کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے، اور براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں براق کی نگاہ پڑتی اسی لمحے اس کا قدم اسی جگہ پر ہوتا۔ یعنی جب اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اڑنا شروع کر دیا تو اس کا پہلا قدم آسمان پر پڑا۔ سفر کے بیان میں آپ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام پورے سفر میں میرے ہمراہ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں کئی مقامات پر مختلف واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے ایک مقام پر جبریل علیہ السلام نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ پھر فرمایا، اے حبیب خدا، یہاں اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ لہٰذا سلام فرمانے لگے، اے محبوب خدا، کیا آپ جانتے ہیں آپ نے یہ کس مقام پر نماز ادا کی ہے؟ میں نے فرمایا نہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، رسول خدا، یہ یثرب کا علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مدینہ کہلائے گا، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ آپ کو ستائیں گے۔ آپ ہجرت فرما کر یثرب یعنی مدینہ میں تشریف لائیں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کا تعارف کروا دیا ہے۔ پھر وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ چند پل گزرے تھے کہ مجھے ایک اور سرزمین پر اتارا۔ پھر فرمایا، پیغمبر خدا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میں نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، حضور، یہ وادی سینا ہے اور یہ شجر موسیٰ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور یہی انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلے اور ایک اور مقام پر رکے اور فرمایا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ مقام اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ بہت مبارک مقام ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا خود اپنے آپ میں عظیم الشان معجزہ ہے۔ راستے میں یہ عجائبات جاری تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک کنارے پر کھڑی ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اسے کچھ جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ کچھ اور دور آگے چلے کہ ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی۔ اس پر بھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حبیب خدا، اسے بھی جواب مت دیجیے اور آگے بڑھیے۔ ہم آگے چل دیے۔ آگے جا کر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ بوڑھے لوگ کون تھے؟ در حقیقت بڑھیا یہ دنیا تھی جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف پکار رہی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو جواب نہ دینے کے لیے کہا، اگر آپ اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی اس دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے توجہ نہیں کی اس لیے آپ کی امت بھی انشاءاللہ دنیا کی محبت سے محفوظ رہے گی۔ اور وہ بوڑھا وہ ابلیس تھا۔ یہ ابلیس آپ کو آواز دے رہا تھا، اس لیے اگر آپ ابلیس کی آواز کا جواب دے دیتے تو وہ ملعون آپ کی امت کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا، گویا وہ آپ کی امت کو گمراہ کرتا۔ لیکن آپ کی ابلیس کو نظر انداز کرنے کے سبب اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو
इब्लीस के शर से महफूज कर दिया है और अल्लाह ने दुनिया को बूढ़ा दिखाकर आप पर यह हकीकत वाज़ेह कर दी है कि बस दुनिया अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी इतनी ही उम्र बाकी है। किसी भी वक्त उस बुढ़िया को मौत आ सकती है, इसी तरह किसी भी वक्त इस दुनिया को मौत आ सकती है। तो गया उसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचा, फिर वहां मुझे बुराक से उतारा गया। जब मुझे बुराक से उतार लिया गया तो वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसमें सुराख किया और बुराक की रस्सी को उस सुराख में बांधकर उसे बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दिया। फिर मैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हो गया। वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। उसके बाद मुअज्जिन ने अज़ान दी, उसके बाद अकामत हुई और मैंने देखा कि वहां और लोग आना शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरी मस्जिद भर गई। अब सब इमाम के मुंतजिर थे। हम सब इंतजार करने लगे कि इमामत के मुसल्ले पर कौन खड़ा होगा। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जाकर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ाई। उलमाए कराम फरमाते हैं, यह नफल नमाज थी जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई थी, क्योंकि इशा की नमाज जो मेराज से पहले आप पर फर्ज थी वो आप अदा कर चुके थे और आप सोने के लिए लेट चुके थे जब यह मेराज का वाक़या पेश आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने नमाज पढ़ी तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ लाए और खुतबा फरमाया और उसके बाद उन्होंने तकरीर की। उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तकरीर की। फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने तकरीर की। उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आए, फिर उन्होंने तकरीर की। इस तरह सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए और आखिर में मैं मिंबर पर गया और तकरीर की। जब नमाज से फारिग हो गए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, क्या आप जानते हैं ये तमाम लोग कौन हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। इस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तमाम अंबिया हैं जो आपके पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने यह मुकाम आली आपको अता फरमाया और यह साबित कर दिया है कि आप अफजुल रसूल और इमामुल अंबिया हैं। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुझे वहां से लेकर चले और आसमान पर पहुंचे। जब हम रवाना हो गए तो जमीन से लेकर आसमान तक एक सीढ़ी लगा दी गई। वो सीढ़ी इतनी बुलंद थी और इतनी हसीनो जमील थी और इतनी नूरानी थी कि अल्फाजों में उसका बयान मुमकिन नहीं। इतनी खूबसूरत सीढ़ी मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। बुराक ने उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बस ताहत देने का उसका पहला कदम पड़ा, यानी इतनी तेज उसकी नजर थी कि बहुत दूर तक उसने देखा और जहां उसकी निगाह पहुंची वहां पर उसका पहला कदम पहुंचा और वो पहला आसमान था। वो सीढ़ी ही बुराक का वो नूरानी रास्ता थी कि जिस पर मुझे बुराक लेकर चल रहा था। इस तरीके से हम पहले आसमान पर पहुंच गए और मेरे मस्जिद अक्सा से रवाना होने से कबल उन तमाम अंबिया को रवाना कर दिया गया था जो मेरी इमामत में नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे। अंबिया की आमद के बारे में 2 राय कायम हैं। एक के मुताबिक अल्लाह ताला ने अंबिया को जिसमें खाकी यानी जिंदा वजूद के साथ जमीन पर भेजा था, जबकि दूसरा कौल यह है कि उन्हें जिसमें मिसाली देकर यानी बज़ाहिर जिस्मानी साहत देकर उन्हें जमीन पर भेजा, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने जिस्म खाकी के साथ ही जिंदा आसमान पर उठा लिया था, लिहाजा वो अपने इंसानी जिस्म के साथ तशरीफ लाए थे, जबकि दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जिसमें मिसाली के साथ। नमाज के फौरन बाद वो सभी अंबिया वापस अपने मुकाम तक पहुंचा दिए गए, क्योंकि उन्होंने आपका आसमान पर भी इस्तकबाल करना था। एक और मकसद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक पहुंचाकर पूरा किया। वो ये कि हम सब पर भी इस बात का इशारा कर दिया कि आप नबीउल किबलतैन हैं, यानी आप दोनों किबलों के नबी हैं, बैतुल्लाह शरीफ के भी और बैतुल मुक़द्दस के भी। और बैतुल मुक़द्दस के अंदर जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं, उन अंबिया का इमाम भी यही नबी है। गोया बनी इसराइल पर यह बात वाज़ेह कर दी कि बनी इस्माइल का जो कबीला है अब पूरी इंसानियत का वही कबीला होगा। चुनांचे वही हुआ कि बाद में बैतुल्लाह शरीफ को पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए किबला करार दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम पहले आसमान पर पहुंचे तो पहले आसमान पर मेरा इस्तकबाल आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब हम दूसरे आसमान पर पहुंचे तो ईसा अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई और उन्हीं के साथ वहां यही अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उसके बाद हम तीसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। जब हम छठे आसमान पर पहुंचे
تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گویا ان 7 آسمانوں تک کی بلندیاں 7 معراجیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی، اور ان کا کتنا فاصلہ ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اگر ایک مسافر 500 سال تک اپنے اعتدال کی رفتار کے ساتھ چلتا رہے تو وہ 500 سال بعد پہلے آسمان پر ہوگا۔ پھر فرمایا پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک کا سفر اور تیسرے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اب اسی طرح آسمان کا فاصلہ اور اس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر اس دورانیوں کو ضرب دی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ تمام سفر کا دورانیہ 7000 سال کی مسافت بنتا ہے۔ 7 آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقات اور ترتیب کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 7 آسمانوں کا فاصلہ اور ان کی موٹائی تک کا سفر جو کہ 7000 سال کی مسافت بنتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں میں طے کرنے کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ فرمایا، اے جبریل، تو میرا رفیق سفر ہے اور تم مجھے یہاں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، حضور، اگر میں اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور کبریائی کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کی انتہا ہے، کوئی کمال نیچے کا اوپر نہیں جا سکتا، اور کوئی فرشتہ حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا جہاں جبریل امین علیہ السلام کی پرواز بھی تھم گئی، لیکن شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی کہ اس مقام سے بھی آگے ان کی پرواز جاری تھی۔ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اب سدرۃ المنتہا کی موٹائی کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال تک کا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج ہوئی۔ یہ مقام شریف الکلام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ان کے تقدیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں میں نے سنی، اور یہ ان کی 9ویں معراج، اور اس سے اوپر جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا، تو یہ مقام اہلیت تک آپ پہنچے۔ تو اس طرح یہ کل 10 معراجیں ہو گئیں، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 بلندیوں تک 10 سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بس تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، جو نبی تھا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر بھی ہیں اور سب سے بڑے ہیں، تو جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی، پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قریب قیامت کے اندر اس دین محمدی کو جو تقویت ملے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک جو زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ تو گویا یہ وہ وعدہ تھا، وہ نصرت کا وعدہ جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا،
اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ گیا یا تم اس کے زمانے میں آ گئے تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے کہ ہم محمد کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ایمان تو ہم لے آئے ہیں۔ لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دین محمد کی نصرت کریں گے اور اسلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی دوسرے آسمان پر ملے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، ان کو مصر کے بازار میں فروخت کیا، انہوں نے سختیاں برداشت کی، جیل کاٹی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا حکم بنا دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک دن فتح یاب ہوں گے اور پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کی، قلم سے لکھنا انہوں نے شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو خطوط لکھیں گے۔ تو اس لیے ادریس علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے سے روکا کہ شرک نہ کرو اور توحید پر قائم رہو، تو ماننے والے مان گئے، جو نہیں مانے ان کو قتل کیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب عرب میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو شرک سے روکیں گے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے جنگ کریں گے، لوگوں سے غزوات کریں گے، اور اس میں بہت سے کفار کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور یہ اللہ پاک نے انہیں مرتد ہونے کی سزا دی تھی۔ پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو آگے خلیفہ تھے اور دوسرے ان کے جو نائب نبی تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا گیا، بالکل اسی طرح اے اللہ کے حبیب آپ کے جو نائب ہیں ان کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ملک شام کو سارے علاقوں کو فتح کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے وہ جد امجد ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت المعمور کی طرف سے ٹیک لگائے ساتویں آسمان پر بیٹھے تھے، جس سے ظاہر کیا گیا کہ جیسے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ حج کے لیے ہے، تو فرمایا اے حبیب خدا آپ بھی اسی طرح بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ تو اس طرح یہ 7 معراجیں اپنی اپنی حکمتوں میں مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھے اور یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ اس معراج میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ سدرۃ المنتہا چونکہ انتہا ہے ہر چیز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی فتح کی انتہا ملے گی۔ آپ نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے غزوات کیے، کفر سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد پھر مقام شریف الکلام پر پہنچے اور یہ ان کی 9ویں معراج تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ آپ کو غزوہ تبوک پیش آئے گا، اور غزوہ تبوک میں یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور نصارہ کے جو بادشاہ ہیں وہ تبوک لے کر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پر فتح عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں معراج شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ مقام اہلیت میں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور براہ راست آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مقام تھا جہاں ظاہری طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ کی اللہ پاک سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اب آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے تو اس میں آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے، اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس مکمل واقعے میں بے شمار عجائبات ہیں۔
10ਵੀं मेराज यानी दीदार इलाही से मुलाकात की तफसील में बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तुझे अपने लिए कौन सा लक़ब सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं तुझे किस लक़ब से पुकारूं? ए मेरे महबूब, मुझे बता कि तुझे कौन सा लक़ब सबसे ज़्यादा महबूब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अब्दी सबसे ज़्यादा महबूब है। अब्दी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है बंदा। आप फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं तेरी बंदगी करूं और तेरा बंदा बनूं, यह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इंसान अल्लाह का बंदा और वो उसका माबूद है। वाक़या मेराज एक ऐसा वाक़या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी इसका कोई जवाब नहीं। जब आपकी अल्लाह से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने 3 तोहफे आपको पेश किए। क्योंकि आप अल्लाह के महबूब हैं तो उन्होंने आपको तोहफ़े पेश किए। पहला तोहफा आपको पेश किया नमाज का। अल्लाह ताला ने आपको और आपकी उम्मत को 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। असल में ये 50 नमाजें थीं जो आपको पेश की गई थी, लेकिन उन्हें कम करके 5 कर दिया गया और बस वो 5 रह गईं। लेकिन साथ में 3 रोज़े माह रमज़ान में रखना फ़र्ज कर दिया। दूसरा तोहफा आमनुर रसूल सूरतुल बकरा की आखिरी आयात जो हैं, ये मेराज शरीफ की रात को पेश की गई हैं। और तीसरा तोहफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता किया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, अगर आपकी उम्मत शिर्क से बचेगी तो उसके कबीरा गुनाह मैं खुद माफ़ फरमा दूंगा और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। समझने वाली बात इंतहाइफ की है कि इतना अजीम बादशाह जब अपने महबूब बंदे को खुद तोहफा देगा तो ज़रा सोचिए उन तोहफों की अजमत का आलम क्या होगा। मेराज का वाक़या नबूवत के 5वें साल रजब की 27 तारीख को पेश आया। इस साल को अरबी ज़ुबान में आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि इस साल में आपकी ज़ोजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। आप शदीद गम में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने आपके दिल से इस गम को भुलाने और आपको अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाने के लिए आपको 7 आसमानों की मेराज करवाई। क्योंकि यह सफ़र आसमानों की बुलंदियों की तरफ था, इसलिए इसका नाम मेराज रखा गया। मेराज के लग़वी मानी है सीढ़ी या फिर बुलंदी के।